السلام علیکم ناظرین قرآن کریم اور سائنس سے متعلق ہم دوسری ویڈیو آج آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ ناظرین، جدید نباتیات جس کو انگریزی میں باٹنی کہتے ہیں، یہ بتاتی ہے کہ ہر پودے کی نر اور مادہ صنف ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ پودے جو یک صنفی ہوتے ہیں یعنی یونی سیکشول ہوتے ہیں، ان میں بھی نر اور مادہ کے امتیازی اجزاء یکجا ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اس بارے میں فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس میں ہم نے مختلف اقسام کے پودوں کے جوڑے پیدا کیے جو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، جدید نباتیات یا جس کو باٹنی کہتے ہیں وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اعلیٰ درجے کے پودوں میں نسل خیزی یا ریپروڈکشن کی آخری پیداوار ان کے پھل ہوتے ہیں، یعنی پھل سے پہلے پھول کا مرحلہ ہوتا ہے اور اس پھول میں نر اور مادہ اعضاء ہوتے ہیں، اور اگر وہ اعضاء نر ہو تو اس کو سٹیمنز کہتے ہیں اور اگر وہ اعضاء مادہ ہو تو اس کو اوویولز کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں اعضاء جو نر اور مادہ ہیں یہ ایک پھول میں موجود ہوتے ہیں۔ جب اس پھول کے قریب کوئی زردانہ جس کو انگریزی میں پولن کہتے ہیں وہ آتا ہے تو پھر یہ پھول جو ہے وہ پھل بن جاتا ہے، یہاں تک کہ پھل پک جاتا ہے اور اگلی نسل کو جنم دینے والے بیج سے لیس ہو کر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ماڈرن نباتیات کا نظریہ باٹنی کا۔ اب اس نظریے کو کہ پودوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ ناظرین، پودوں کی بعض انواع میں غیر باراور پھولوں سے بھی پھل بن سکتے ہیں جنہیں ہم پارتھینو کارپک فروٹ کہتے ہیں۔ ان پھلوں میں کیلے، اناناس، انجیر، مالٹا، انگور وغیرہ شامل ہیں۔ ان پودوں میں بھی صنفی خصوصیات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ پس قرآن کریم کس طرح واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ہر چیز کے جوڑے ہم نے بنائے ہیں۔ پھر ناظرین، اس میں جوڑے بنانے میں ایک اشارہ بجلی کی طرف بھی ہو سکتا ہے، جس میں ایٹم منفی بار والے الیکٹرونوں اور مثبت بار والے نیوکلیس پر مشتمل ہوتا ہے۔ ناظرین، جدید سائنس جو حیوانیات سے متعلق ہے جس کو ہم انگریزی میں زوالوجی کہتے ہیں، وہ بتاتی ہے کہ جانوروں اور پرندوں میں معاشرے کا وجود ہوتا ہے، اور وہ کمیونٹیز کی شکل میں جس طرح انسان ایک کمیونٹی بنا کے ایک ماحول بنا کر رہتا ہے، اسی طرح وہ جانور بھی جو ہے وہ کمیونٹی بنا کر رہتے ہیں اور اس میں وہ آپس میں مل کر کام بھی کرتے ہیں اور ان میں ایک ضابطہ اور نظم و ضبط ہوتا ہے۔ مگر قرآن کریم ہمیں 1400 سال پہلے بتا چکا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ زمین پر چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کے معاشروں میں رہتے ہیں۔ ناظرین، پھر وین فش نامی ایک سائنسدان تھا، اس کو 1973 میں شہد کی مکھیوں کے طرز عمل اور ان میں رابطہ و ابلاغ کی تحقیق پر نوبل انعام دیا گیا تھا۔ اس نے تحقیق کیا کی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ شہد کی مکھی کو جب کوئی نیا باغ یا پھول دکھائی دیتا ہے تو وہ اپنے چھتے میں واپس آ جاتی ہے اور ساتھی شہد کی مکھیوں کو اس مقام تک ٹھیک سمت اور وہاں پہنچنے والے راستے کے مفصل نقشے سے آگاہ کرتی ہے۔ پھر ناظرین، شہد کی مکھی پیغام رسانی کا یہ کام خاص طرح کی جسمانی حرکات سے لیتی ہے جنہیں شہد کی مکھی کا رقص یا بی ڈینس کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس تحقیق جس پر نوبل انعام دیا گیا یہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم بتا چکا تھا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ
فصل کی سبل رب کے ذللا، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی جگہوں پر اپنے چھتیں بناؤ اور ہر طرح کے پھولوں کا رس چوستے اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلو۔ اب مذکورہ بالا آیات میں خدا تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شہد کی مکھی کو خاص طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے مہارت عطا فرمائی ہے جس سے لیس ہو کر وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے تلاش کر لیتی ہے۔ ناظرین، ایک اور اس میں بات یہ ہے کہ فصل کی اور کلی کے الفاظ یہ بتاتے ہیں، کیونکہ یہ مؤنث کے صیغے ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے، اس سے واضح طور پر پتہ لگتا ہے کہ جو مؤنث یعنی مادہ ہے، مادہ مکھی ہے شہد کی، وہ خوراک کی تلاش میں نکلتی ہے اور وہی سب کو اپنی ورکرز مکھیاں جو ہیں وہ ان کو لے کر جاتی ہے اپنے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ شیکسپیئر جو ایک بہت بڑا رائٹر تھا، اس نے اپنے ایک مشہور ناول میں ہینری دی فورتھ میں شہد کی مکھی کے بولنے والا کریکٹر بنایا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے اور اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ پرانے زمانے میں یہ نظریہ تھا کہ جو نر ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے اور اس کو جواب دے اس کے ورکر مکھیاں جو ہیں وہ بھی نر ہوتے تھے، لیکن قرآن کریم کی سائنس اور آج کی سائنس یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں مادہ مکھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ بس یہ قرآن کریم کا کمال ہے کہ اس نے یہ بتا دیا، اور کس طرح واضح طور پر آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم نے بتا دیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی، اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ ہم انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔